حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، تو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ جامع ترمذی میں جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ کیونکہ قبریں آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو بات سب سے پہلے ثابت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور خواتین سب کو قبرستان جانے سے منع فرمایا تھا، اور اس میں ایک بڑی وجہ وہ سد الذریعہ تھی، یعنی ایسا معاملات جو کسی حرام چیز کی طرف جانے کی وجہ بنتے ہوں اس کو روک دینا، کیونکہ ابھی اسلام نیا نیا تھا اور مشرکین جہاں بت پرستی کے قائل تھے وہیں پر قبر پرستی کے بھی قائل تھے، اور بہت ساری قبروں پر جا کر اس قسم کی حرکتیں کی جاتی تھیں جو شرک کے زمرے میں آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کو نہ جایا کر۔ بعد میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت ہو گئی اور توحید کی پختگی آ گئی اور شرک کی سمجھ آ گئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو اپنے ہی اس نئے حکم سے منسوخ کیا اور فرمایا کہ اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اور اس کی علت بھی بیان فرمائی کہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے کہ قبرستان بندہ جائے اور وہاں پر جا کر آخرت کی عبرت پکڑے، کہ جس طرح یہ لوگ کل کو دنیا میں ہماری طرح چلتے پھرتے تھے، آج اس جگہ پر پہنچ گئے، اسی طرح ہم بھی ایک وقت آئے گا کہ اس جگہ پہنچ جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت کرتے یا قبرستان میں داخل ہوتے جو دعا پڑھتے تھے اس میں مختلف دعائیں منقول ہیں۔ ایک دعا السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اے گھروں والو تم پر سلامتی ہو، جو اہل ایمان میں سے ہو، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، اور وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ آ کر ملنے والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قبروں کی زیارت عبرت کے لیے اور انسان کو یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ اس نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا۔ اس لیے علماء ان لوگوں کو جن کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ دل سخت ہو گئے اور دلوں کے اندر قساوت آ گئی، یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ جا کر کچھ دیر قبرستان میں قبروں کی زیارت کرے، کہ اس کی وجہ سے انسان کے دل میں آخرت کا تصور پیدا ہوتا ہے اور دل کے اندر نرمی آتی، اور اس کے اندر جو شقاوت آ گئی ہے وہ دور ہوتی، کہ اس کو یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ میں نے بھی ایک دن مر جانا ہے اور میں نے بھی اس دنیا سے جا کر اس مقام پر پہنچنا۔ اس میں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، اور وہ یہ کہ کیا اس میں یہ حکم خواتین کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دوسری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین پر لعنت فرمائی جو قبروں کی زیارت کو جاتی۔ اس میں علماء میں بڑا اختلاف، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد صرف مرد ہیں، اور وہ حدیث اپنی جگہ قائم ہے کہ جو خواتین قبروں کی زیارت پر جائیں گی ان پر اللہ کی لعنت، اور دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے، مردوں اور خواتین سب کے لیے یکساں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صراحت نہیں کی کہ یہ صرف مردوں کے لیے حکم ہے۔ تو جب اللہ کے رسول عمومی حکم دیتے ہیں وہ مردوں اور خواتین سب کے لیے شامل ہوتا ہے، اور جس طرح اس حکم سے مردوں کے لیے جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، اسی طرح خواتین کے لیے بھی جو لعنت والا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ خواتین کا یہ اندیشہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ قبروں پر جا کر بے صبری کا مظاہرہ کریں گی یا زبان سے ایسے کلمات ادا کریں گی جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائے۔ بعض علماء نے اس میں ایک اور رستہ بھی بتلایا ہے کہ اگر خواتین کی تربیت ہے اور وہ جانتی ہیں کہ قبرستان جا کر زیارت کے کیا آداب ہیں اور وہاں پر کوئی شرکیہ افعال یا بے صبری کا مظاہرہ نہیں کریں گی، تو پھر ان کے لیے جوازیت، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کے لیے یہ حکم برقرار ہے کہ وہ قبرستان نہ جائیں، کہ جہاں جا کر قبر کے اوپر لپٹنا اور اونچی اونچی آوازیں نکالنا اور دہائیاں دینا اور بے صبری کے مظاہرے کرنا، یہ ساری کی باتیں جائز اور درست نہیں۔ باقی جو لوگوں نے بہت ساری اور روایات گھڑ رکھی ہیں کہ جی قبرستان میں خواتین اس لیے نہ جائیں کہ جی وہاں پتہ نہیں وہ مردوں کو کس طرح نظر آتی ہیں اور فلاں ہے اور یہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور اسی طرح بہت سی صحابیات کا یہ عمل بعد میں ملتا ہے کہ وہ قبرستان جایا کرتی تھی، اور اس میں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ وہ زیارت جس کو کوئی ثواب سمجھ کر کرے، کسی کی مقبرے پر جانا، مزار پر جانا کہ یہاں جانا ثواب ہے،
اور وہاں پر جا کر کوئی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور وہاں پر جا کر کوئی فیض حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس میں آگے بڑھتے بڑھتے جا کر صاحب قبر کو سجدے کرنا، اسی سے ڈائریکٹ مانگنا، تو یہ چیزیں بدعات سے شروع ہو کر انسان کو شرک اور پھر کفر تک لے جاتی. اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.